جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز با جماعت پڑھنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرماتا رہے، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی، کیونکہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے اس کا 27 گنا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے الگ نماز پڑھی ان کو دو فرضوں کا ثواب ملا، جن جماعت کے ساتھ ادا کر لی ان کو 54 رکعتوں کا ثواب۔ اتنا بڑا فرق ہے، اس لیے جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ برکت نازل فرمائے۔ آج پھر میں نے ایک آیت مقدسہ جو کل تلاوت کی تھی 43 آیت نمبر ہے، اور اس کے ساتھ 44 اور 45 اور یہ 46 3 آیات ہیں۔ اس کے متعلق میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے اس پہ مزید غور کیا تو اس میں مجھے دو باتوں کا بڑا خیال آیا۔ فرمایا وکیلا یا ارض ابلعی، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اس کے پھر مد بھی ہے۔ تو یہ صوتی اثرات جو ہے نا قرآن مجید کے، کچھ تو پڑھنے کے نا غور کرنے کے اس کا لطف الگ ہے، لیکن کچھ صوتی اثرات بھی ہیں قرآن مجید کے، وہ کسی کو معنی کو پتہ چلے نہ معنی آتے ہوں، وہ الفاظ جو ہیں وہ انسان کے دل پہ اثر کرتے ہیں۔ یار دو اے زمین، اللہ تعالیٰ اے زمین سن لو میری بات، اب لئی ماں آ کے سارا پانی نگل لے۔ یہاں لفظ فرمایا اب لئی، اب آگے جو فرما رہے ہیں یعنی اللہ کے قرآن میں کتنا اعجاز ہے اور ان کے الفاظ کی تراکیب میں کتنا حسن ہے، کتنا جمال ہے، کو کمال کی بات ہے۔ پھر فرمایا یا سما او عقلی، اے آسمان، ادھر زمین کو خطاب فرمایا گیا، آسمان کو، اور وہاں پر فرمایا اب لئی اس کو نگل لے، یہاں فرمایا عقلی، او تھم جا، ہے آسمان جو تو پانی برسا رہا ہے نا، تھم جا، عقلی، وہاں ابلئی عقلی یعنی نگل لے اور تھم جا۔ نگلنا تو سارے کا سارا، جب آدمی پہلے یہاں روٹی چباتا رہتا ہے، جب وہ نگلتا ہے تو سارے کا سارے اندر چلی جاتا ہے وہ لقمہ۔ یہ جتنا تیرے اندر پانی ہے نا اس کو نگل لے اور اب تو تھم جائے۔ جب تک بارش نہ تھمے سیلاب جو ہے وہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ اور یہ 6 مہینے تک، اللہ اکبر، پانی ایسا بڑھا کہ 6 مہینے تک برسا۔ اور پھر اس پانی کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وہ طوفان لائے اور پہاڑ کی طرح سیلاب نظر آتا تھا، پانی کے پہاڑ نظر آتے تھے، تو اللہ تبارک اب لئی اس کو نگل لے، اب بس اب میرا حکم آ گیا، اے آسمان تو تھم جا، اب تو نے بارش نہیں برسانی۔ اب بارش بھی تھم بھی گیا، نگل بھی لیا، لیکن جب وہ پھر اثرات سیلاب کے بجا رہتے ہیں، زمین جو ہے وہ تر رہتی ہے۔ اور بعض اوقات میں نے دیکھا ہے جو زمینیں جب سیلاب آتا ہے تو جہاں تک سیلاب چلا جاتا ہے وہ زمینیں اتنی تر ہو جاتی ہیں کہ جب ان پہ فصل اگائی جاتی ہے تو ان کو پانی دینے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، اس کے اتنا اندر پانی ہوتا ہے۔ اب اللہ نے اور کیا فرمایا، وغید الماء، اور پانی سارا خشک ہو جا، سارے پانی کو خشک بھی کر دیا ایک لمحے میں۔ وقضی الامر، اور اللہ کا جب حکم آ گیا اب یہ تینوں کام ہو گئے، پانی سارا زمین نگل بھی لیا، بارش تھم بھی گئی اور ساری زمین خشک بھی ہو گئی، ایک لمحے میں سب کچھ ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم، جب اللہ حکم دے دیتا ہے تو اتنی جلدی کام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے آج دوبارہ اس آیت کی تلاوت کی کیونکہ مجھے اس میں لطف آ رہا تھا، میں نے کہا آپ کو بھی شیئر کر لوں۔ وہ خود امر ان کو فاستوت، اللہ جودی، اور اب جو بڑے آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ وہ کشتی جو تھی جودی پہاڑ پر چلی بھی گئی۔ اللہ اکبر۔ وکیلا بعدل للقوم الظالمین، اللہ نے کہا دور ہو جاؤ اے ظالمو، اے ناانصاف لوگو جو میرے پیغمبر کی باتیں مانتے نہیں ہو، اب دور ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دور بھی کر دیا، اور اب پوری کی پوری حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ جو تھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر
اتنی برکت ڈال دی کہ جو تھوڑے سے لوگ جو کشتی میں تھے ان لوگوں کے ذریعے اتنا اللہ نے اپنے دین کو پھیلایا کہ اب دیکھو قیامت تک دین پھیلتا ہی جا رہا ہے۔ اب آگے اللہ ونادا نوح ربہ، ونادا نوح ربہ، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو، یا اے نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، کیا کہا؟ ان آواز دی، ونادو، اپنے رب سے کہا، فقال رب ابنی ابنی، کہ میری جو یہ بیٹا ہے اس کو من اہلی، یہ تو میرے اہل میں سے، ابنی، یہ میرا بیٹا کنان جو وہ غرق ہو گیا تھا، اس کے یا اللہ یہ تو میری اولاد میں سے تھا، اور آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، ان وعدک الحق، اور آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی اہل کو بالکل محفوظ پہنچاؤں گا، آپ کا یہ وعدہ بھی تھا، اور میں نے یہ آپ سے عرض کی میرے بیٹے کو بچا لو۔ وانت احکم الحاکمین، آپ سب سے بڑے حاکم ہیں، بڑے انصاف کرنے والے حاکم ہیں، تو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے اہل کے لیے جو کچھ کہوں گا وہ آپ انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرف قبولیت فرمائیں گے۔ تو یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میرا بیٹا غرق کیوں ہو گیا؟ یا اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ اس کے غرق ہونے کی وجہ کیا تھی۔ اب اس آیت سے کئی لوگ یہ بھی لیتے ہیں کہ جو جی اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اختیار بھی نہیں دے رکھا، غرق کر دیا اللہ نے۔ اب اس چیز کو ازالہ کرنے کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، حالانکہ ان کا بیٹا ہے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اے میرے نبی، یہ آپ کا لیسا من اہلکا، یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے۔ اب وہ آپ بھی حیران ہوں گے بھی بیٹا اور پھر اہل میں سے کیسا نہیں ہے، بھی بیٹا بھی ہو اور پھر ان میں سے نہ ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اہل ہونے کے لیے کیا چیز درکار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہ اعمال غیر صالح، اس کا عمل ہی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ آپ اندر اوپر سے کہہ رہا تھا مسلمان ہوں، اندر اس کے نفاق تھا، تو مجھے تو پتہ تھا نفاق والا ہے، میں نے تو فیصلہ اس کے اندر کا کرنا ہے۔ اس لیے جو عمل صالح نہ کرے، جس کے عمل ٹھیک نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیغمبر کا بیٹا ہونے کی باعث بھی، ان کے ہونے کے باعث بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہ یہ آپ کے اہل نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا، ایک ہوتی نسبی قرابت، یعنی جو خاندان سے ہوتا، بیٹا ہوتی بیٹی ہوتی، ایک ہوتی دینی کرامت، جو دین کی طرح سے انسان قریب ہوتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ نسبی کرامت سے دینی کرامت زیادہ اہل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے جو ان کے بیٹے کو غرق کیا تھا، وعدہ کیا تھا ٹھیک، لیکن جب میں نے اس کے بیٹے کو یعنی ان کی اہل اس لیے قرار نہیں دیا کہ اس کے عمل جو تھے وہ غیر صالح تھے، خراب عمل تھے، اس لیے میں نے اس کو ان کے بیٹے ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچنے دیا، میں نے غرق کر دیا۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک قریب بتا دی، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اب یہاں آپ وہ سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ اب پھر یہاں پر لوگ کہتے ہیں یہ پھر نوح علیہ السلام کے علم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفی فرما رہے ہیں۔ بات تو درست ہے، الفاظ تو یہی بتا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اندر کی باتیں جو ہوتی نا، وہ ان کا بعض اوقات بار پتہ نہیں ہوتا، لیکن میں اندر کی بات کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ بات کہی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ اللہ تبارک نوح علیہ السلام کو کوئی علم نہیں دیا تھا، علم نہیں دیا تھا تو انہوں نے تبلیغ کیسے کی؟ یعنی دونوں باتوں کو دیکھنا پڑتا ہے، یعنی الفاظ کے جو اندر معنی چھپے ہوئے ہیں ان الفاظ پر بھی غور کیا جائے تو پھر انسان جو ہے وہ اپنے مسلک پہ قائم رہتا ہے۔ جب ہم الفاظ پہ غور نہیں کرتے، معنی پہ غور نہیں کرتے یا تفاسیر کو نہیں پڑھتے، اور ایسی تفاسیر جو اہل حق لوگوں نے لکھی ہیں ان کا پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر کے میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں، آج کے دور میں اس تفسیر کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ آل کے سارے مسائل انہوں نے حل کی ہیں، اور باقی تمام کے تمام مسائل جو اس قسم کے ان کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں انہوں نے واضح کیا ہے۔ یہ وہی باتیں بتا رہا ہوں جو انہوں نے لکھی ہیں۔ مثلاً ما لیس لک بہ علم،
انی اعظک ان تکونا من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت فرماتا ہوں کہ نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ جاہلین کا مطلب جاہل نہیں ہے، یعنی جس بات کا پتہ نہ ہو اس کو نادانی کہا جاتا ہے۔ جس بات کا پتہ ہو وہ تو جاننے والا ہے، اور جس بات کا پتہ نہ ہو اس کو نادان کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے احترام کے لیے الفاظ جو ہیں وہ چن چن کے رکھے ہیں۔ اے میرے پیغمبر، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ان میں سے نادانوں میں سے نہ ہو جائیں۔ جو بات میں آپ سے نہیں کہتا وہ آپ مجھ سے نہ کیا کریں، جو میں آپ سے بات کہتا ہوں وہ مجھ سے کیا کریں۔ اب ان الفاظ کی روشنی میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر کا بیٹا ہے، لیکن اگر اس کے عمل صالح نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اب اس آیت کی روشنی میں موجودہ جتنے بھی یہ گدی نشین لوگ ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ ہمارے آباء و اجداد کا کیا مقام تھا، انہوں نے کس طرح دین کو پھیلایا، کس طرح حج کی تبلیغ کی، کس طرح انہوں نے نوافل ساری راتیں گزاری، ہاں جی۔ اور اگر ہم ان کے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ یہ ہے ان کے لیے بھی بہت زبردست آج درس عبرت دے رہی ہے۔ اس لیے تمام کے تمام جتنے بھی یہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھے لوگوں کی نسبت عطا فرمائی ہے اور ان کی نسبت عطا فرمائی ان کی اولاد میں سے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ کو اور اللہ تعالیٰ کے قرآن میں یہ اتارے الفاظ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کنعان جیسی صورتحال ہماری بن جائے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے۔ اور علامہ اقبال نے ایک ہی شعر میں یہ بات کہہ دی ہے، آپ فرماتے ہیں، ذرا غور سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ میراث میں ملی ہے جن سے مسند ارشاد، میراث میں ملی ہے جنہیں مسند ارشاد، یعنی جن کو یہ میراث کی وراثت مل گئی ہے کہ وہ آگے ارشاد تبلیغ کریں، اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ میراث میں ملی ہے جنہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے شہینوں کے نشیمن، شہینوں کے نشیمن تھے اور کبوں کے قبضے میں آ گئے، ہاں جی۔ زاغوں کے تصرف میں ہے، ہاں جی، عقابوں کے نشیمن، ان کو اس بات کا خیال رکھنا۔ اور یہ ایت خاص طور پہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، اچھے خاندان کے ساتھ ہے، تبلیغ کرنے والوں پیر و مرشد کے خاندان سے ہے، مرید کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اس آیت کے متعلق ذہن میں رکھنا چاہیے، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل جو ہیں وہ غیر صالح ہو جائیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا وسیلتنا فی الدارین وسلم علیکہ وعلی آلک و صحبک یا جد الحسن والحسین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنی، یسبح ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اپنے محبوب کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربان میں ہدیتاً پیش کرتے قبول فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جمیلہ سے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، صحابیات، اہل بیت اطہار، ازواج پاک، اولاد پاک، ان کے والدین کریمین طیبین کو، شہداء بدر و حنین، شہداء کربلا، شہداء اسلام رضی اللہ عنہم اجمعین، علماء کرام، اولیاء اعظام رحمۃ اللہ اجمعین،
حضور کی ساری امت مرحومہ کو، خاص طور پہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کے جتنے رشتہ دار اور والدین، خاص طور پہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیں، ٹھنڈا کریں، معطر فرمائیں۔ ان کی شان میں جو ہم سے گستاخی، نااہلی، بے ادبی ہوگی میرے مولا اپنے کرم کے ساتھ معاف فرما دیں۔ سب بیماروں کو شفا عاجلہ کا بنا، یہی درس قرآن ہوا ہے میرے مولا پاک کا، اور سب بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ، اور بے اولادوں کو اولاد صالح اولاد عطا فرما دے، صالح اولاد عطا فرما، اور یہ میرے مولا جن کے گھر نہیں ان کو گھر عطا فرما، جن کے قرضوں کو دور فرما دیں۔ پاکستان کا امن، سلامتی، خوشحالی کا گوارا، اس ملک پاکستان میں اپنے حسن کا نظام اور عالم اسلام کی خیر ہو جائے۔ جتنے لوگ آئے میرے مولا پاک جنہوں نے قرآن مجید کا یہ فرمودات سنے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے صدقے میں سب کو سیراب کر دے، سب کو شاداب کر دے، سب کی جولیوں کو بھر دے میرے مولا پاک، سب کی مرادوں کو پورا فرما دے، سب کی مرادوں کو پورا فرما دیں۔ آپ کے فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، ہم بھی آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے سے ہم پہ رحم فرما، امتی ہونے کے ناطے سے ہم پہ رحم فرما، ہم آپ کے محبوب کو ماننے والے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔